بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ ماہ رمضان آ چکا، رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا مہینہ۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اپنی رحمتیں برکتیں ہم پر نازل فرمائے، آمین۔ میری یہ ویڈیو ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں سفر کرنے کے بارے میں ہے کہ کن صورتحال میں اگر آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کا روزہ ہوتا ہے اور کن میں کرتے ہیں تو آپ کا روزہ نہیں ہوتا۔ آئیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچے۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ تم میں سے جو ماہ رمضان میں اپنے گھروں میں موجود ہوں تو وہ روزہ رکھیں۔ یہ آیت بالکل واضح طور پر ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں بلا ضرورت ماہ رمضان میں سفر اختیار نہیں کرنا اور ہمیں ماہ رمضان میں اپنے گھر میں رہ کر روزے رکھنے ہیں۔ لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان کے شروع ہونے کے وقت اپنے اہل و عیال میں ہو تو وہ حج عمرے کے لیے سفر کر سکتا ہے، اور اگر اسے اپنے مال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو تو وہ اس مال کے تحفظ کے لیے بھی سفر کر سکتا ہے، اس کے علاوہ سفر نہیں کرنا چاہیے۔ اب دوسری کنڈیشن ہے کہ آیا آپ جاب والے ہیں، آپ جاب کرتے ہیں، آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک شہر سے دوسرے شہر ڈیلی آؤٹ بیک کرتے ہیں تو کیا آپ روزہ رکھیں؟ جی ہاں، بالکل آپ کا روزہ ہے، کیونکہ یہ آپ کی روٹین کا عمل ہے، آپ روزانہ آتے جاتے ہیں، ایک دن کا سفر نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ پر تمام روزے واجب ہیں اور اس سفر میں آپ کے روزے ہوں گے۔ اب ہے دوسری کنڈیشن کہ آیا آپ نے رات کو سفر کا ارادہ کیا ہے اور سفر کا ارادہ کر لیا ہے کہ آپ نے دوسرے دن صبح کہیں جانا ہے، کسی بھی کام سے جانا ہے اور سارا دن آپ کا لگ سکتا ہے، تو اس صورت میں آپ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں؟ تو اس کے لیے کہتی چلوں کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے، لازمی رکھنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیے آپ روزہ نہ رکھیں اور اس دن آپ کا سفر ملتوی ہو جائے تو یہ آپ پر کفارہ بھی ہوگا اور آپ کی قضا بھی ہو جائے گی۔ اس لیے بہتر ہے آپ روزہ رکھیں، اور روزہ جب آپ رکھ لیں تو آپ راستے میں اس روزے کو کھول دیں، اور اس کی حدود ہے 44 کلومیٹرز کا۔ اگر آپ نے سفر آنے جانے کا طے کرنا ہے تو اس میں آپ کا روزہ قصر ہو جائے گا، جس حد تک جن حدود میں جا کر آپ کی نماز قصر ہوتی ہے انہی حدود میں آپ کا روزہ بھی قصر ہو جاتا ہے، اور اس کا بے انتہا اجر و ثواب ہے۔ یہ بھی بتاتے چلوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے اور میری امت کو ایک ایسا تحفہ دیا جو آج تک کسی امت کو نصیب نہیں ہوا، وہ تحفہ خدا کا خصوصی فضل ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ خصوصی تحفہ کون سا ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تحفہ سفر میں افطار اور قصر نماز ہے، اور جو اس حکم پر عمل نہیں کرتا تو وہ خدا کے تحفے کو ٹھکرا رہا ہے۔ تو یعنی اگر آپ نے سفر اختیار کرنا ہے، آپ ارادہ کر چکے ہیں تو روزہ رکھیے، اور سفر میں آپ اس کو قصر کر دیجئے، جہاں تک حدود ہیں آپ روزہ کھول لیجئے، آپ کا روزہ بھی ہوگا اور جو ہے اس کا اجر و ثواب بھی آپ کو ملے گا، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے۔ جیسا نماز قصر ہے ویسے ہی روزہ بھی قصر ہے۔ دوسری صورت ہے، اگر آپ صبح نکلتے ہیں سفر کے لیے، کہیں بھی آپ نے جانا ہے اور صبح نکل کر اگر آپ زوال سے پہلے پہلے اپنے گھر میں موجود ہیں، واپس آ جاتے ہیں تو بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے کسی دوسرے شہر میں سفر اختیار کرنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا روزہ بھی ہو، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ کو ہے، تو پھر آپ نماز ظہر کے بعد جو ہے وہ آپ اگر سفر اختیار کرتے ہیں تو آپ دوسرے شہر جب جائیں گے تو آپ کا روزہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ حج عمرے میں جہاں آپ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کی جس طرح نماز کے لیے آپ کے لیے اختیار ہے کہ آپ نماز قصر پڑھیں یا پوری پڑھیں، لیکن یہاں پر روزے کے اختیار نہیں ہے، روزہ آپ کا قصر ہی ہے، روزہ آپ کا نہیں ہے، وہاں پر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ہاں، لیکن اگر آپ نے کسی جگہ 10 دن ٹھہرنے کا پورا کنفرم ارادہ ہے آپ کا تو آپ کا روزہ ہوگا، ادروائز آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی شہر سے اپنے گھر کی جانب جا رہے ہیں، مثال کے طور آپ کسی اور شہر میں کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، اور آپ اپنے گھر کے ارادے سے کر رہے ہیں، آپ کا گھر کہیں اور ہے، فیملی اور ہے، تو پھر آپ روزہ رکھ کر اپنے گھر میں جا کر افطار کر سکتے ہیں، اس صورتحال میں بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور
اسے لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اب مجھے